السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی. آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے دوسرے حصے میں بریک کے بعد آپ نے پہلے حصے میں آپ سنا ہے کہ پاکستان ایسوسی ایشن آف دی بلائنڈ کے جنرل سیکرٹری لائن پر تھے. انہوں نے بتایا کہ وہ کس طرح انہوں نے جو کمپین پچھلے ہفتے وہ کر رہے تھے اس میں کس حد تک انہوں نے کامیابی حاصل کی اور کس طرح کے جو ان کے مسائل ہیں اس پر انہوں نے ڈسکس کیا. اور پھر اس کے بعد ہمارے ایک دوست طارق عوان صاحب جو مظفر آباد سے انہوں نے کال کی، انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. آپ بھی کال کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 0044-1274-639-403. میں ایک بار پھر آہستہ آہستہ یہ نمبر ریپیٹ کیے دیتا ہوں. 0044-1274-639-403. آپ اس پر کال بھی کر سکتے ہیں. تو میرے ساتھ میرے مہمان جناب مختار علی صاحب بھی موجود ہیں. ان سے بھی گفتگو جاری رہے گی. اور چونکہ یہ پروگرام ہے نابینا افراد کے حقوق کے حوالے سے، اور شاید کچھ لوگ جو ہیں وہ تھوڑے بور ہوئے ہوں گے، ان کے لیے میں تھوڑی سی ایک نظم پیش کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑی سی ان کو بھی تھوڑی سی خوشی ہو جائے. چونکہ مدر ڈے بھی منایا جا رہا ہے اگلے ہفتے، شاید اس ویکینڈ میں. میں اس کو تسلیم نہیں کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو مدر ڈے ہے یا فادر ڈے ہے، یہ تو 365 ڈے جو ہیں وہی ہمیں بنانے چاہیے. ہمیں ہر وقت اپنے والدین کی خدمت میں مگن رہنا چاہیے. ان کی جو عظمت ہے، ان کی جو رسپیکٹ ہے، وہ ان کے لیے ایک دن مخصوص نہیں ہونا چاہیے. بہرحال کسی نے ایک دن مقرر کیا ہے تو لوگ بناتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ آپ مسلمان بھی اس دن کو بڑی خوشی سے بناتے ہیں. مدر ڈے یا فادر ڈے یا باقی ڈیز جو بنانا شروع کر دیے ہیں. تو گو کہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا، لیکن چلیے آپ کو ایک نظم سنائی دیتا ہوں. دنیا بھر کی ماؤں کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. چھوٹی سی نظم ہے، ایک بار کچھ عرصہ پہلے بھی پڑھی تھی، بہت پسند کی گئی تھی اور اس کی فرمائش بھی آئی تھی دوبارہ پڑھنے کے لیے. تو پھر میں چاہتا ہوں کہ آج تھوڑی سی مختصر سی نظم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے. پیاری ماں، مجھ کو تیری دعا چاہیے. پیاری ماں، مجھ کو تیری دعا چاہیے. تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے. تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے. پیاری ماں، مجھ کو تیری دعا چاہیے. لوری گا گا کے مجھ کو سلاتی ہے تو، لوری گا گا کے مجھ کو سلاتی ہے تو، مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو، مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو. مجھ کو اس کے سوا اور کیا چاہیے. پیاری ماں، مجھ کو تیری دعا چاہیے. پیاری ماں، تیری ممتا کے سائے میں پھولوں پھلوں، تیری ممتا کے سائے میں پھولوں پھلوں. تھام کر تیری انگلی میں بڑھتا چلوں، تھام کر تیری انگلی میں بڑھتا چلوں. آسرا بس تیرے پیار کا چاہیے. پیاری ماں، مجھ کو تیری دعا چاہیے. پیاری ماں،
تیری خدمت سے دنیا میں عظمت میری، تیری خدمت سے دنیا میں عظمت میری، تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری، تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری، عمر بھر سر پہ سایہ تیرا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، پیاری ماں۔ جی ناظرین، یہ مختصر سی نظم آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ نے پسند کی ہوگی۔ ابھی فون لائنز آپ کے لیے حاضر ہے، 01274-639-403 یہ نمبر ہے۔ اگر آپ کسی اور ملک سے کر رہے ہیں تو 0044 ضرور لگائیے گا۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جناب مختار علی صاحب موجود ہیں جو سابق کونسلر ہیں، اور آج جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے نابینا افراد کے حقوق پر بات چیت ہو رہی ہے، جو پاکستان میں انہوں نے ایک کمپین چلائی تھی اور اس کے نتیجے میں ان کے کچھ مطالبات تسلیم کیے گئے ہیں۔ عامر اشرف صاحب جو پاکستان ایسوسی ایشن آف دی بلائنڈ کے جنرل سیکرٹری ہیں، ان سے آپ نے گفتگو سنی ہے، اور طارق اعوان صاحب بھی مظفر آباد سے، انہوں نے بھی بہترین گفتگو کی ہے کال کر کے، اور ان کے بے حد مشکور ہیں۔ امید ہے کہ آئندہ بھی اسی طرح روشنی پروگرام میں وہ تمام حضرات حصہ لیتے رہا کریں گے۔ جی مختار علی صاحب، یہ بتائیے کہ اگر جیسے حقوق پاکستان میں نابینا کے یا معذور افراد کے ہیں، کیا اس ملک میں آپ پالیٹیشنز بھی ہیں اور کونسلرز بھی رہ چکے ہیں، کیا اس ملک میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے کچھ مسائل ہیں؟ صاحب ظاہر ہے یہاں پہ کافی عرصہ سے ڈسیبلٹیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے بے شمار آرگنائزیشن انکلوڈنگ ٹریڈ یونینز اور باقی جو مثلا نابینا لوگوں کی نیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، انہوں نے کیمپین کیا تاکہ ان حقوق کو منوایا جائے اور ان کے لیے سہولیات مہیا کی جائیں، اور خوشی سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس ملک کے اندر میجارٹی جو ڈسیبلٹیز ہیں ان کو ریکگنائز کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی امپلائر کسی ڈسیبل پرسن پہ ان کی ڈسیبلٹی کی وجہ سے ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتا، ان کی جاب اپلیکیشن مسترد نہیں کر سکتا۔ امپلائیز کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ جو معذور ہیں ان کے لیے اپنی بلڈنگز میں تبدیلیاں لائیں تاکہ ان کے لیے ایکسیس آسانی سے ہو، اور بلائنڈ لوگوں کے لیے مثلا ایسی چیزیں کہ جو مثلا روڈ کراسنگ ہے ان کے اندر جو فیسلٹیز ہیں ایکوپمنٹ کے اندر تاکہ وہ دیکھ نہیں سکتے، ان کے لیے وہ مہیا کی جاتی ہیں۔ اسی طرح ان کے لیے ایسی مثلا جو ایک جو وائٹ اسٹک ہے جو آپ لیتے ہیں، یا بلائنڈ گائیڈ ڈاگس جو ہوتے ہیں، مختلف چیزوں کے ذریعے سے ان کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں کی جو اکانومی ہے اس سے ڈسیبلٹی اور بلائنڈ جو حضرات ہیں ان کی ڈسیبلٹی کی وجہ سے نقصان نہیں ہو، بلکہ ان کو امپاور کرنے کی وجہ سے اکانومی کو فائدہ ہوا ہے، سوسائٹی بہتر ہوئی ہے، اور لوگوں کو اسی رسپیکٹ سے دیکھا جاتا ہے جتنا ان کا حق ہے۔ اور یہ چاہیے کہ فار ایگزامپل جو بھائی ہمارے اور بہنیں پاکستان کے اندر ڈسیبلڈ ہیں، معذور ہیں، ان کے لیے بھی رسپیکٹ کا ہونا لازمی ہے، ان کے لیے بھی سہولیات کا ہونا لازمی ہے، اور سوسائٹی کے اندر کچھ دیر کے لیے جتنی دیر تک وہ تبدیلیاں آتی ہیں، قوانین میں تبدیلیاں آتی ہیں یا ان کی امپلیمنٹیشن میں، اتنی دیر تک تو مثلا کچھ اخراجات ہوتے ہیں یا ایکسٹرا ایکسپینسز ہوتے ہیں، مگر ان دا لانگ رن وہ جو لوگ ہیں اور جو سوسائٹی ہے اس سے مستفید ہوتی ہے۔ تو یہاں کی جو مثلا گورنمنٹ ہے، انہوں نے بے شمار جو لوگوں کے ڈسیبل لوگوں کے اور بلائنڈ لوگوں کے حقوق کے ان کو اشرائن کیا ہے۔ ان کے لیے فار ایگزامپل اگر وہ کام نہیں کر سکتے تو ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کے لیے مثلا ڈفرینٹ لیڈرشپ کورسز ہیں تاکہ وہ اپنی ایبیلٹیز کو یوز کر سکے، اور ڈفرینٹ آرگنائزیشن سے جو ان کے لیے کام کرتی ہیں کہ اس نظر سے کہ کمیونٹیز کے اندر بھی وہ ایک آئسولیٹ جگہ بنا رہیں تاکہ وہ مختلف کمیونٹی کے سے ان کے اندر وہ ان کی مثلا ایسی جو آپس میں کنیکشن ہو کہ علیحدہ سے مثلا نہ ثابت ہوں تاکہ ان سے کوئی بات نہ کرے یا ان کی بات کو نہ سنے، ان کا مذاق اڑائے۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جنرل کمیونٹی ہے ان کے اندر بعض اوقات
بے شمار لوگ وہ مذاق اڑاتے ہیں اور توہین کرتے ہیں. تو افسوس سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو مکمل طور پر ختم کسی ملک میں سوسائٹی میں نہیں ہوتا، مگر ایک سوسائٹی کے اندر کوشش کی جا سکتی ہے. اور برطانیہ کے اندر یہ تقریباً کسی حد تک ہے کہ وہ ڈسیبل پیپلز رائٹس ہیں، ان کے لیے ڈسیبل ایکٹ ہے جس کے تحت امپلائیز کو، باقی لوکل اتھارٹیز کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو سب کو مل کے ان کے لیے ان کے حقوق دینے کی کوشش کی جاتی ہے. جیسے کہ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں باقاعدہ جو نابینا بچے پڑھتے ہیں اسکولز میں، یا پھر جب وہ ایڈلٹس ہوتے ہیں تو ان کے شروع سے لے کر ان کو سپورٹ ورکر دیا جاتا ہے یا پھر ان کو اکوپمنٹ دی جاتی ہے جس کے ذریعے وہ اپنی تعلیم کو مکمل کر سکتے ہیں، ڈگری تک ان کی سپورٹ کی جاتی ہے. صحیح بات. تو اگر جب وہ کام پہ جاتے ہیں، ان کو اگر امپلائمنٹ میں ان کو کہیں جاب ملتی ہے تو ان کو ایکسیس ٹو ورک ایک اسکیم ہے، اور وہاں سے بھی ان کو پرسنل سپورٹ اور اکوپمنٹ جو ہے وہ میسر ہے. بالکل. تو اس طرح کی سہولیات اگر ہماری، جیسے کہ عامر صاحب نے یہ کہا کہ وہاں زکوٰۃ کے فنڈز، وہاں لوگ جو ہے جو منسٹرز ہیں یا حکومت کے جو افراد ہیں وہ بیرون ممالک جا کے وہ اپنے علاج پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن جو غربا ہیں وہاں، جو نیڈی ہیں، جو ان کی ضروریات ہیں، ان پر وہ خرچ نہیں کرتے ہیں. تو یہ زکوٰۃ فنڈ ہی اگر ان کا خرچ کر کے وہاں پہ ورکشاپس، ان کو تربیتی جو ہے وہ مراکز قائم کیے جائیں اور تعلیم میں ان کے لیے باقاعدہ ان کے لیے بجٹ رکھ کر ان کو سپورٹ کی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ جو بھیک مانگنے کا ایک رسم تھی، جب کوئی معذور ہوتا تھا تو بھیک مانگتا تھا، وہ اس سے وہ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. بالکل، آپ نے یہ جو بات کی ہے بالکل درست ہے، اور اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ نہ کہ صرف پاکستان گورنمنٹ کو اس کا فائدہ ہے اور سوسائٹی کو. جی. جو فار ایگزامپل مختلف امپلائرز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر زیادہ میچورٹی آتی ہے، انریچمنٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ مثلاً ود ڈسیبلٹیز، وہ بے شک ایک ایبل باڈی آدمی کی طرح ان کی پرفارمنس اس طرح نہیں ہو سکتی، مگر ان کا یہ ایک فرض بنتا ہے برطانیہ کے قانون کے مطابق کہ ان کو ٹریننگ دی جائے، ان کے لیے وہ اکوپمنٹ کی ڈیزائننگ کی جائے تاکہ وہ اپنا کام اچھی طریقے سے پھر ان کو ریکگنائز بھی کرتے ہیں، اگر اس کو ریکگنائز کرتے ہیں. اور ریکگنیشن میں جیسے فار ایگزامپل یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ مثلاً ایک پیٹر وائٹ جو کہ BBC کا بہت بڑا رپورٹر ہے، وہ مثلاً وہ بلائنڈ ہے. اسی طرح اور ڈسیبلڈ ہیں جو مختلف سیکشنز میں کام کرتے ہیں، نہ کہ جس میڈیا کے اندر، لوگوں کو ایوارڈ بھی ملتے ہیں انڈسٹریل اور مثلاً جو ہر انڈسٹری کے اندر ان کی مطلب ہر لیول پہ ان کی اپنی کیپیبلٹی کے تحت، اپنی انٹرسٹ کے تحت ان کی جابس ہیں. اور اسی طرح جو لوگ کمیونٹی سروس کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے ریسنٹلی مثلاً اپنی کمیونٹی کے اندر جو آپ کام کرتے ہیں لوگوں کے آرگنائزیشنز کے ساتھ اور کیمپین کرتے ہیں بلائنڈ اور ڈسیبل لوگوں کے لیے، اس کے حوالے سے یہاں کے جو لوکل پیپر ٹیلی گراف آگست نے آپ کو نومینیٹ کیا تھا اور آپ کو ایک ایوارڈ ملا ہے کمیونٹی سٹار کی حیثیت سے. تو یہ آپ کے کام کی ایک ریکگنیشن ہے. اس سے یہ نہیں کہ آپ کو بہت سارے پیسے حوصلہ ملتا ہے انسان کو آگے بڑھنے کے لیے، جو آپ کام کر رہے ہیں اس کی ایک ریکگنیشن کیا کہ آپ نے اچھا کام کیا ہے. تو اس طرح ملک کے اندر مختلف اسکیمیں ہیں جو کہ مختلف مثلاً جو ہر آرگنائزیشن ہے اس کو انکریج کرتی ہے، اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ فار ایگزامپل ڈسکریمنیشن نہ ہو، کیونکہ آپ کے کلر کی وجہ سے، آپ کی ریس کی وجہ سے، آپ کی ڈسیبلٹی کی وجہ سے، آپ کے مثلاً عورتیں یا مرد ہیں، تو اس قسم کی چیزوں کو مد نظر رکھ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مکمل طور پہ سوسائٹی پرفیکٹ ہے، مگر کوشش کیا جاتا ہے کہ ہر وہ چیز جس سے دوسرے لوگوں کو مثلاً ان کے دل کو ٹھیس پہنچتا ہے وہ نہ کی جائے. اور خصوصاً جو ڈسیبل لوگ ہیں ان کے لیے تھوڑی ایک راہ کو ہموار کر دینا تاکہ ان کے لیے ایسی ہو کہ وہ ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہ کی جائے، وہ حوصلہ افزائی کی جائے، تو وہ اپنی وہ جو سوسائٹی کے اندر وہ پورا ایک اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہاں کے بے شمار شعبوں کے اندر ہائی لیول پہ جو بلائنڈ لوگ ہیں اور باقی مختلف ڈسیبلٹی کے ساتھ ہیں وہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں. اور یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اس طرح کی کیمپین چلی ہے، اور یہ جو لوگ جنہوں نے کیمپین کی ہے اور حکومت کو مختلف مطالبات منوائے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ وہاں کے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے جو لیڈران حضرات ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو ڈسیبلٹیز کے ایشو ہیں اور ان ایکوالٹی کے ایشو ہیں پاکستان کی سوسائٹی کے اندر ان کو ختم کیا جائے، کیونکہ اس طرح سے ایک تو پاکستان بین الاقوامی ملک ہے، ممبر ہے،
اس کی جو پاکستان کی سوسائٹی ہے اس کی عزت و آبرو میں زیادہ فائدہ ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ ملک کے اندر ہماری گھروں کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے گاؤں کے اندر شہر کے اندر جو جھگڑے کی وجہ ایک دوسرے کی توہین کی وجہ وہ ختم ہو سکتی ہے. اور اس طرح کی کیمپین کو زیادہ سے زیادہ تقویت ملنی چاہیے اور جو اتھارٹیز میں لوگ ہیں ان کو اپنے ایٹیٹیوڈ کو اتنا بدلنا چاہیے کہ دنیا کے اندر مثلاً یونائٹڈ نیشن نے ڈسیبلٹیز رائٹس رکھے ہوئے ہیں تو وہ بے شک ان کے بہت لمبے چارٹر ہیں جو انٹرنیشنل ممالک کو ان پہ عمل کرنا چاہیے مگر سارے ممالک نہیں کرتے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ملک غریب ہوتے ہیں ان کے میں ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے حکومت کا نظام ٹھیک نہیں ہوتا ان کی پولیس کا نظام نہیں ٹھیک ہوتا جسٹس سسٹم نہیں ہوتا جس سے وہ لوگ بے شمار سفر کرتے ہیں. اور ہمیں اس چیز سے خوشی ہے کم از کم یہ پاکستان کے اندر کسی حد پہ کسی چھوٹے لیول پہ ان لوگوں نے جو مظاہرے کیے ہیں ان کی بات کو مانا گیا اور امید ہے کہ اس سے زیادہ مستقبل میں فائدہ ہوگا. جی یقیناً مجھے بھی امید ہے کہ اس میں اویئرنیس جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے پھر لوگوں میں شعور پیدا ہوتا ہے پھر یہ لوگ ایجوکیٹڈ ہیں اور ان کو اگر ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد اس طرح کے ان کے مواقع ملتے ہیں جابس کی اپرچونیٹی ملتی ہیں تو پھر یقیناً جو باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی وہ انکریجمنٹ ہوگی وہ بھی تعلیم حاصل کریں گے ان کو بھی پھر جاب ملیں گی پھر اپنے وہ قدموں پر کھڑے ہوں گے کسی پر بوجھ نہیں بنیں گے. تو آپ نے یہاں بھی ابھی ذکر کیا کہ یہاں پہ کس طرح سے سہولیات لوگوں کو دی جاتی ہیں روڈ سیفٹی کے حوالے سے آپ نے ایک اشارتاً بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی دن شاید میں ایک پروگرام ایسا بھی لاؤں کہ جس میں روڈ سیفٹی کس طرح جو ہے وہ لوگوں نابینا افراد کے لیے یا ڈسیبل لوگوں کے لیے اس کو کس طرح مد نظر رکھ کے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ روڈ کراسنگ یا کتنے بہترین طریقے سے آپ نابینا بھی ہوتے ہیں لیکن آپ بآسانی روڈ کراس کر سکتے ہیں. ان کے جو پیلیکن کراسنگ لگائی گئی ہیں جو پوفن کراسنگ ہے یا مختلف ان کے نام ہیں تو بڑے آسانی کے ساتھ روڈز جو ہے کراس کی جا سکتی ہیں. اور پھر پرسنل کیئر کے حوالے سے بھی کچھ اکوپمنٹ ایسی ہیں جو لوگ جن کو نابینا ہیں یا اور ڈسیبلٹیز ہیں ان کے لیے کچھ ایسی اکوپمنٹس یہاں پہ بنائی گئی ہیں جو جس کی مدد سے وہ آپ جو ہے وہ اپنی دیکھ بھال کر سکتے ہیں. بے شمار ایسی یہاں پہ سہولیات میسر ہیں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ شاید تھرڈ ورلڈ جو کنٹریز ہیں ان میں بھی اس طرح کی اگر سہولیات ملیں تو وہ لوگ بھی کسی پر بوجھ نہیں بنیں گے اور وہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے بلکہ اپنی فیملیز کو خود کفیل بنائیں گے. صحیح بات ہے. اور بات یہ ہے کہ یہ ہم سمجھیں کہ برطانیہ یا یورپین یونین کے اندر یا مثلا جو ڈیولپ ملک ہیں ان کے اندر یہ ڈسیبل لوگوں کے یا بلائنڈ لوگوں کو حقوق ایسے مل گئے ایسے نہیں ملے ہیں ان کو اسٹرگل کرنی پڑے ان کے بیہاف پہ کسی نہ کسی آرگنائزیشن نے کام کیا ہے. اور عموماً ہوتا ہے کہ جو لوگ ڈس امپاورڈ ہوتے ہیں غریب ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں ہر سوسائٹی کے اندر ان کو اپنے حقوق منوانے کے لیے کم از کم ان کو خود بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے باقی لوگ ان کو ساتھ ملانا پڑتا ہے. تو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر بے شک ملک مثلا برطانیہ کی طرح یا یورپین ممالک کی طرح اتنا ایڈوانس نہیں ہے مگر پھر بھی پروگریس ہو رہی ہے. اور اس پروگریس کو مزید بہتر کرنے کے لیے لازمی ہے کہ عام لوگوں کے لیے تعلیم کو بھی عام کیا جائے اور پھر جو لوگ ڈسیبل ہیں ان کے لیے ٹریننگ اور تعلیم کو عام کیا جائے. ان کو ایسی سہولت مہیا کی جائے تاکہ وہ کل وہ اپنے آپ پہ فار ایگزامپل وہ ایک تو نالجیبل ہوں دوسرا وہ اس نالج کے ساتھ ان کے لیے ایسی جو اکوپمنٹ ایسی ان کو مہیا کی جس کی ان کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے. تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کو ایک ہیپی اور ڈیولپڈ کمیونٹی نظر آتی ہے بجائے اس کے کہ مثلا کچھ سیکشن جو کمیونٹی کے ہیں وہ بہت زیادہ امیر ہوں ان کے پاس ہر چیز کی سہولت مہیا ہو اور دوسرے سیکشن میں لوگ سفر کر رہے ہوں. اور اسلامی طور پہ اور شرعی طور پہ یہ لازمی بات ہے کہ اسلام کے اندر ایکوالٹی ہے اسلام کے اندر بھائی چارہ ہے اسلام کے اندر ہر لوگوں کے ساتھ ان کو برابری کے ساتھ ڈیل کرنا یہ لازمی ہے اس میں کوئی تعصب نہیں ہے. مگر افسوس سے ہے کہ کچھ ہمارے سیکشن کے اندر یہ اس پہ عمل نہیں کیا جاتا. اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارے سارے مسلمان بہن بھائی ہیں وہ اگر ہم اپنا فرض مذہبی فریضہ ادا کریں اور اخلاقی طور پہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں بہت جلدی بہتری آ سکتی ہے اور خصوصاً پاکستان کے اندر کیونکہ پاکستان کے لوگ اچھے ہیں. مثلاً غریب ہونا ایک علیحدہ بات ہے مگر ان کے نیتاً فطرتاً اچھے لوگ ہیں
ہاں یہ نہیں کہ ہر ایک آدمی پرفیکٹ ہے، مگر جو اچھے لوگ ایک طرف جمع ہو جائیں اور وہ سارے لوگ مثلا ہر برائی کے خلاف بات کریں اور برائی کو بند کرنے کی کوشش کریں اور اچھائی کو اس کو بہتر ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، اور جو غریب ہیں جو ڈسیبلڈ ہیں ان کے لیے اچھی سہولیات مہیا کریں، تو سوسائٹی بہتر ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے پاس وقت جو ختم ہو چکا ہے، تو آخری پیغام آپ کیا دیں گے جو معذور افراد ہیں؟ ہمارا مقصد یہی ہے جو آپ نے آج گفتگو اور پروگرام کو تعین کیا تھا کہ جو معذور حضرات ہیں، جو غریب ہیں، جو ڈسیبلڈ ہیں، ان کے لیے پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی ان کے حقوق کی ان کو برابر حقوق دیے جائیں، ان کی حقوق تلفی نہ کی جائے، ان کے لیے ٹریننگ اور تعلیم کو عام کیا جائے اور ان کی مثلا اتنی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ وہ سوسائٹی کے اندر معاشرے کے اندر بہت شکریہ مختار صاحب، آپ سے پھر انشاءاللہ کبھی کسی دوسرے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اور آج جو تشریف لائے ہیں میں آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، یہ پاکستان سے بھی آپ نے عامر اشرف صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان ایسوسی ایشن آف دی بلائنڈ، انہوں نے جو دھرنا دیا تھا اس میں کسی حد تک کامیابی ہوئی ہے، ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ طارق امان صاحب جو مظفر آباد سے آن لائن آئے تھے، ان کا بھی شکریہ، اور باقی تمام دوست جو ابھی پروگرام دیکھ رہے ہیں، آئندہ بھی روشنی میں ضرور حصہ لیجیے گا، اور اگلے ہفتے جو پروگرام ہوگا وہ ہوگا ڈیمنشیا، یعنی کہ جو لوگ جن کو بھولنے کی بیماری ہے اور وہ کس طرح سے ان پر یا ان کی فیملیز پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ میرے ساتھ الزائمر سوسائٹی کے 2 مہمان ہوں گے، وہ بتائیں گے کہ کس طرح سے ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں یہ جو بیماری ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ کس طرح کی مشکلات سے 2-4 جو فیملیز ہیں خصوصی طور پر وہ ہو رہی ہیں۔ یہ آپ اگلے ہفتے ضرور سنیے گا، 1 بجے روشنی پروگرام ہوگا، اور جو بھولنے کی بیماری ہے وہ کس طرح سے ہماری کمیونٹی میں وہ پھیل رہی ہے، اور اس میں اس کا ریشیو کیا ہے، اور کس طرح سے امپیکٹس لوگوں پر اس کے ہوتے ہیں۔ تمام گفتگو جو ہے وہ ہمارے مہمانوں سے آپ ضرور سنیے گا، جو لوگ پروفیشنل میرے مہمان جو ہوتے ہیں وہ پروفیشنل ہوتے ہیں، اور اس میں وہ ان ڈیپتھ وہ اپنی جو پیغامات ہیں وہ دیتے ہیں۔ تو ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلے ہفتے پھر آپ سے ملوں گا، میرے طرف سے اللہ حافظ۔